السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ام عبداللہ پوچھ رہی ہیں ایک سوال کہ شیخ کیا زکوٰۃ کی رقم ہم کسی مدرسے میں یا مسجد میں چٹائی وغیرہ یا اسپیکر وغیرہ یا دیگر اور ضروریات وغیرہ کے لیے جو استعمال کی جاتی ہیں مسجدوں میں یا مدرسوں میں یا اسکولوں میں، کیا ہم وہ رقم دے سکتے ہیں؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو زکوٰۃ کے مصارف یعنی جن لوگوں کو زکوٰۃ دینی ہے ان کے بارے میں جو بتلایا ہے، ہمیں ان کا خاص خیال رکھنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم، سورہ توبہ آیت نمبر 60۔ یعنی صدقات، یعنی یہ صدقات سے مراد یہ زکوٰۃ جو فرض ہے، یہ تو صرف محتاجوں یعنی فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہے، اور ان کے لیے ہے جو صدقات کے کام پر مامور ہے، یعنی جو وصولی کرتے ہیں حکومت اسلامیہ کی طرف سے صدقہ زکوٰۃ جو وصولتے ہیں، اور یہ وہ ان کے لیے ہے جن کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا کرنا مقصود ہو۔ اسی طرح ان کے لیے ہے جو جن کی غلط نہیں چھڑانی ہو، قرض داروں کا بوجھ ہلکا کرنے والوں کے لیے ہے، اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں پہ خرچ کیے جائیں۔ یہ ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہاں میں بتاتا چلوں کہ صدقات سے مراد وہی صرف زکوٰۃ کی رقم، زکوٰۃ کی چیزیں، جیسا کہ بعد کے الفاظ فریضۃ من اللہ سے واضح۔ صدقات کی تقسیم پر بھی منافقوں کو اعتراض ہوا تھا، تو اس کی تقسیم کے مدات جو تھے، مد کہاں کہاں خرچ کیا جائے، اللہ تعالیٰ نے خود ہی مقرر فرما دیے تاکہ ان زکوٰۃ کی تقسیم میں کوئی اعتراض کی گنجائش کسی کو نہ رہے، اور یا کم از کم رہ جائے۔ یہ کل 8 حصے ہیں، 8 مدات ہیں، 8 ڈپارٹمنٹ ہیں، 8 شعبے ہیں۔ علامہ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ آیت کا جو آغاز ہے وہ انما سے کیا گیا، جو قصر کے صیغوں میں سے، اور صدقات میں اللام جو ہے وہ تعریف جنس کے لیے ہے، یعنی صدقات کی یہ جنس یعنی زکوٰۃ انہی 8 قسموں میں مقصور ہے۔ مقصور مطلب محدود ہے، جن کا ذکر آیت میں آیا ہوا ہے، ان کے علاوہ کسی اور مصرف پر زکوٰۃ کی رقم کا استعمال صحیح نہیں۔ ایک سوال اہل علم میں یہ بھی ہے کہ کیا ان 8 مصاریف پر تقسیم کرنا ضروری ہے، یعنی تھوڑا تھوڑا سب کو، یا ایک بیگ کسی کو ہی دے دیا؟ اس سلسلے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کو 8 مدوں میں بانٹ دینا۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اہل علم جو ہے جمہور علماء یہ کہتے ہیں نہیں، ایک ہی کو دے سکتے ہیں، دینا جائز ہے، کوئی ضروری نہیں کہ بانٹا جائے۔ بہرحال آئیے میں آپ کی خدمت میں، اس میں اہل علم کہتے ہیں کہ یہ جو پہلی رائے ہے یہ درست نہیں ہے، بلکہ یہ دوسری جو رائے ہے کہ ایک بیگ کسی ایک کو بھی دے سکتے ہیں، یہ بہتر ہے۔ ان تھوڑی سی میں توضیح بتا چلوں، یہ فقیر، یہ مسکین، یہ اور جو 8 ہیں، تھوڑی تشریح تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ فقیر اور مسکین چونکہ قریب ہوتے ہیں، اور ایک کا دوسرے کے اوپر اطلاق ہوتے ہیں، یعنی کبھی فقیر کو مسکین اور مسکین کو فقیر کہا جاتا ہے، لیکن اصل الگ الگ تعریفات میں خاصا اختلاف ہے۔ تاہم دونوں کا مفہوم مل جملہ یہی ہے کہ دونوں ضرورت مند ہوتے ہیں، حاجت مند دونوں ہیں، دونوں کی ضروریات ہیں، اور دونوں کی ضروریات پورا کرنا مقصد ہے اس سے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ جو شخص اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے رقم اور وسائل سے محروم ہے، یعنی جو زکوٰۃ کسی بھی پیسے سے اور وسائل سے محروم ہے، اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی بیچارے کی، وہ محروم ہے، تو ایسے آدمی کو فقیر اور مسکین کہا جاتا ہے۔ لیکن مسکین کی تعریف ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اور فرمایا کہ مسکین وہ گھومنے پھرنے والا بندہ نہیں ہے جو ایک یا دو لقمے یا کھجور کے لیے گھر دروازے پر پھرتا ہے، بلکہ مسکین وہ ہے جس کے پاس اتنا مال بھی نہ ہو جو اسے بے نیاز کر دے، نہ وہ ایسی مسکنت اپنے اوپر طاری رکھے کہ لوگ غریب اور مستحق سمجھ کر اس پر صدقہ کریں، اور نہ ہی وہ خود لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کرے، یعنی یہ تینوں چیزیں اس کے اندر نہ ہو،
تو اس کو مسکین کہتے ہیں. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ ہے. حدیث میں گویا اصل مسکین شخص جو ہے یہ بتایا گیا ہے, اس کو قرار دیا گیا. ورنہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مسکین تو وہ ہے جو گدھا گر ہو, دروازے دروازے پھرتا ہو, مانگتا ہو, اور فقیر وہ ہے جو نادار ہے, غریب ہے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ کسی سے سوال نہیں کرتا ہے. یہ ابن کثیر کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس کی یہ تعریف موجود ہے. اسی طرح غارمین, اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ فقیر اور مسکین کی بات ہو گئی. دوسرے جو ہے عاملین, ان سے مراد حکومت کے وہ اہلکار ہیں جو زکوٰۃ اور صدقات اصول اور تقسیم کرتے ہیں, اس کے اوپر مامور ہیں حساب و کتاب پر, یعنی وہ ڈپارٹمنٹ پورا الگ ہے. اس کے اندر جتنے بھی نوکر, مزدور, کام کرنے والے, موظفین ہوں گے, ان کے اوپر زکوٰۃ لینا ضروری, یا ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہے. اسی طرح مؤلفت قلوب, ایک تو وہ کافر ہے جو کچھ, ایک تو وہ کافر ہے جو کچھ اسلام کی طرف مائل ہو اور اس کی امداد کرنے پر امید ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے گا, ایسا بھی شخص ہے. اور دوسرے وہ نو مسلم افراد ہیں جن کو اسلام پر قائم و دائم رکھنے کے لیے امداد کی ضرورت ہے, ان کے شادی بیاہ, بیمار, علاج, یہ وہ. اور تیسرے وہ افراد بھی ہیں جن کی امداد دینے کی صورت میں یہ امید ہو کہ اپنے علاقے کے لوگوں پر جو مسلمان ہیں, مسلمانوں پر جو کافرین یا دشمن حملہ کرنے والے وہ ان کو روکیں گے. ایسے بھی لوگ ہیں کفار, ان کو بھی دیا جا سکتا ہے. اور اسی طرح وہ قریب کے کمزور مسلمانوں کا وہ تحفظ بھی کر سکتے ہوں, ایسے لوگوں کو. بہرحال یہ کفار. تو یہ اور اس قسم کی دوسری صورتیں تالیف قلب کی آتی ہیں. بھلے وہ لوگ مالدار ہی کیوں نہ ہو, کفار ہیں لیکن بھلے وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو, لیکن زکوٰۃ کی رقم دینے سے اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت ہوتی ہے, تو ایسے لوگوں کو دیا جا سکتا ہے. بہرحال احناف کے نزدیک یہ مصرف ختم ہو گیا ہے, وہ کہتے ہیں یہ بات صحیح نہیں ہے. بہرحال وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے. نمبر 5, گردنیں آزاد کرانے, مطلب ایسا غلام مراد ہے اس سے جو جس کے مالک نے یہ کہا ہو کہ بھائی آپ ہمیں 1 لاکھ دے دو, ہم آپ کو آزاد کر دیتے ہیں, تو ایسے بندے کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے. اور قرض دار, مقروض سے مراد وہ اہل و عیال اور نان و نفقہ والے ہیں جن کی ضروریات زندگی بہرحال مشکل سے گزر رہی ہے. ان کے پاس نقد رقم بھی نہیں ہے کہ وہ بجلی کا بل بھر سکیں, پانی کا بل بھر سکیں, یا کم از کم موٹر گاڑی میں, یا قرض ہیں وہ, یا دوا علاج میں انہوں نے قرض لیا ہے بیچاروں نے کہ وہ پیش کر کے وہ قرض بھی ادا کر سکیں, ان کے پاس وہ پراپرٹی بھی نہیں ہے. اسی طرح دوسرے وہ ذمہ دار اصحاب ہیں جنہوں نے کسی کی ضمانت لے لی اور وہ دھوکے میں پڑ گئے, یا وہ بھاگ گیا, یا اس میں پھنسے ہوئے ہیں. اب وہ ضمانت اس کی ادائیگی وہ نہیں کر سکتے, تو ایسے لوگوں کو بھی قرض دے کر کے ان کی ادائیگی کی جا سکتی ہے. ایسے یا فصل جو ہے تباہ ہو گئی, یا اور بہت سارے خسارے ہو گئے, مقروض ہو گیا بندہ, تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اسی طرح سے فی سبیل اللہ سے مراد جہاد, یعنی جنگی سامان اور ضروریات اور مجاہدین, چاہے وہ مالدار ہی کیوں نہ, ان کے اوپر زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنا جائز ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ حج اور عمرہ بھی فی سبیل اللہ میں داخل ہے. یہ کوئی حج اور عمرہ کرنا چاہتا ہے, اس کے پاس پیسے نہیں ہیں, ان کو زکوٰۃ کی رقم دے دو. اسی طرح سے بعض علماء کے نزدیک دعوت و تبلیغ میں جو دعات ہیں, مبلغین ہیں, جو مدرسین ہیں, اساتذہ ہیں, وہ بھی فی سبیل اللہ میں داخل ہیں. کیونکہ مقصد جہاد سے جو مطلب پورا ہوتا ہے وہ علماء کے اور دعات اور مبلغین کی محنتوں سے وہ مقصد پورا ہوتا ہے, یعنی اعلاء کلمت اللہ, اللہ کے کلمے کو بلند کرنا. تو ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے. اسی طرح سے ابن السبیل سے مراد وہ مسافر, یعنی کوئی مسافر ہے اور لٹ گیا, اب وہ فقیر ہوگا, بھلے وہ گھر کا مالدار ہے لیکن وہ لٹ گیا, وہ تو مستحق امداد ہوگا, تو اسے بھی زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں تاکہ وہ اپنے گھر یا اپنے وطن واپس چلا جائے. تو عزیزان گرامی, یہ 8 مصاریف ہیں جن کے اندر آپ زکوٰۃ کی رقم خرچ کر سکتے ہیں. البتہ جو سوال محترمہ نے کیا ہے کہ اسکول یعنی جدید تعلیم کے ادارے یا مساجد میں استعمال ہونے والے مثلا جو اشیاء وہ ان 8 مصاریف میں شامل نہیں ہیں, اس لیے ان پر زکوٰۃ کا مال خرچ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. مساجد پر تو زکوٰۃ کا مال اس لیے بھی نہیں لگایا جا سکتا کہ مساجد کی تعمیر اور آبادی ہر مسلمان اس کے استطاعت کے مطابق اس کی ذمہ داری ہے, اور مساجد میں استعمال ہونے والی چیزیں جو ہیں ہماری اپنی ضروریات ہیں, مثلا مصلی ہے, چٹائی ہے, بجلی ہے, یہ ہے, وہ ہے, اور اپنی ضرورت پر مال زکوٰۃ صرف نہیں, اور جو اپنی ضرورت ہو اس کے اوپر آپ مال زکوٰۃ صرف نہیں کر سکتے. اسی ضمن میں بھی بڑے فتوے ہیں. بہرحال وہ میں جلدی کی وجہ سے, لیکن پھر بھی میں ایک مسئلہ بتا کے اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا
کہ مسجد کے لوٹے، رسی، چٹائی، جانماز، فرش اور اس کی مرمت، صفائی یا تعمیر میں عشر اور زکوٰۃ، یہ عشر اور زکوٰۃ کیا ہے؟ اوصاف الناس، یعنی لوگوں کے گناہوں کی میل ہے، اس کا خرچ کرنا مسجد کے اندر یہ درست نہیں ہے، کیونکہ مسجد اور اس کی ضروریات زکوٰۃ کے مصارف منصوصہ میں داخل نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہاں البتہ مؤذن مسجد اور میاں جی کی جو گزر اوقات کا کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے، جو مؤذن ہیں اور دیگر لوگ ہیں محتاج ہیں، اس کے خادم وغیرہ، تو اہل علم کہتے ہیں وہ ضرورت مند محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، تو زکوٰۃ کا مصرف ہونے کی حیثیت سے چونکہ وہ فقیر ہیں یا مسکین ہیں یا ضرورت مند ہیں، تو اس حیثیت سے انہیں عشر اور زکوٰۃ سے معین یعنی معین رقم یا غیر معین رقم مقدار مہینے در مہینے امداد کے طور پر ان کو دی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ چند مسائل تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، ہماری سمجھ میں یہ بات آ گئی ہوگی، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ زکوٰۃ کی رقم کہاں خرچ ہونی چاہیے اور کہاں خرچ نہیں ہونی چاہیے، کہاں خرچ کی جا سکتی ہے وہ رقم اور کس کو دی جا سکتی ہے۔ اگر آپ نے ایسے لوگوں کو نہیں دیا تو پھر آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، یہ بات یاد رکھیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔